الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبى و اصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، کنز الاحادیث حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث مبارکہ اور مرویات کا جو مجموعہ ہے اس کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ اب تک الحمدللہ 7 ابواب کا درس مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس نشست کا آغاز 8ویں باب سے ہو رہا ہے۔ الباب الثامن فی بیان الصلاۃ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا خمسکم وزکوا مالکم وصوموا شہرکم وحجوا بیت ربکم فتدخلوا الجنۃ بغیر حساب۔ نماز کے فضائل کے بارے میں یہ 8واں باب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو اور مال کی زکوٰۃ دو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، کعبۃ اللہ کا، تو تم جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اسلام کے بنیادی 5 ارکان کو جو پورا کرے گا، ادا کرے گا، خصوصاً نمازوں کی جو پابندی کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے جنت کی آپ بشارت دے رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا أَن يَغْفِرَ لَهُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ جو کوئی اچھی طرح وضو کرے گا اور 5 نمازیں اس کے وقت پر ادا کرے گا، یعنی جس نماز کا جو وقت ہے اس میں ادا کرے گا، اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے گا، خشوع کے ساتھ پڑھے گا نماز، تو اللہ کے لیے، اللہ پر اس کے حق میں یہ عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے ذمہ کرم، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب یا فرض نہیں ہوتی، اس کا حکم ہم پر فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے اوپر لازم کر دیا، یعنی اس کو کسی بھی حال میں بخش دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یعنی 5 وقتہ نماز جو اچھی طرح ادا کرے گا، اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ادا کرے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات كتب اللہ تعالی علی عبادہ فی یوم ولیلہ فمن جاء بہن کاملا کان له عہد عند اللہ مجاہدا فی سبیل اللہ ومن صلی صلاة الظہر فی الجماعہ بنى اللہ له بكل رکعۃ 70 قصرا فی الجنہ فی کل قصر 70 حورا ومن صلی صلاة العصر فی الجماعة كتب اللہ له عبادة الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ومن صلی صلاة المغرب فی الجماعة سقاه اللہ تعالی من الرحیق المختوم من الرحیق ختامه مسک ویشفع فی اہل النار ومن صلی صلاة العشاء فی الجماعة رفع اللہ عنہ انواع البلاء اہونہ الجنون والجذام والبرص ودفع اللہ انواع الآفات اہونہ سکرات الموت وسؤال منکر ونکیر وعذاب القبر وغفر اللہ له ذنوب 70 سنة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کو اللہ نے دن اور رات میں اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ جو انہیں اچھی طرح مکمل اور کامل طریقے سے ادا کرے گا تو اللہ کے نزدیک مجاہد کا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے کا درجہ پالے گا۔ اور جو شخص ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں اس کے لیے 70 محلات جنت میں تعمیر فرمائے گا، ہر محل میں 70 حوریں ہوں گی۔ اور جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان اولیاء کی عبادت کی طرح اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، ان اولیاء کی عبادت کی طرح جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور جو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، باجماعت پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جنتی شراب عطا فرمائے گا۔
ایسی جنتی شراب کہ جس کے اندر مسک کی خوشبو دی، ختامہ مسک، اور وہ اہل نار جہنمیوں کی شفاعت بھی کرے گا ایسا شخص۔ ومن صلی صلاۃ العشاء، اور جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے گا مختلف قسم کی بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو۔ ان میں سے سب سے کم ترین مصیبت یا جنون، پاگل پن، یعنی وہ پاگل نہیں ہوں گا، مجنون نہیں ہوں گا۔ جذام کی بیماری کو اللہ ختم فرمائے گا اس سے، برس کی بیماری کو، اور اللہ دور فرمائے گا اس سے مختلف قسم کی آفتوں کو۔ ان میں سے سب سے کم ترین آفت موت کی تکلیف ہے، اور منکر اور نکیر کا سوال ہے، اور قبر کا عذاب ہے، یہ دور کر دیں گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اس کے 70 سالوں کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی جبریل علیہ السلام فی الجماعۃ واخشى علیہ حتی خفت اللہ تقبل صلاته الا فی الجماعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جماعت کا حکم دیا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اور مجھے اس پر اتنا خوف ہوا کہ کہیں بغیر جماعت کے کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یعنی جماعت کی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعامدوا الصلوات الخمسۃ فی الجماعۃ ولا تفجروا فإنه إذا كان يوم القيامة لو وضع الله السماوات السبع والأرضين السبع والجبال والبحار والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والدواب والطيور والسباع والعرش والكرسي والجنة والنار في كفة الميزان وتوضع صلاة واحدة صلاها المؤمن في الجماعة في كفة أخرى فيترجح ثواب تلك الصلاة الواحدة على هذه كلها ولو تعلقت الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج من كفة أخرى ثواب تلك الصلاة الواحدة أثقل عليها ولا تثقل الصلاة في الجماعة إلا شقي ولا يتعاهدها إلا سعيد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لو، اور نمازوں کو چھوڑ کر گنہگار نہ بنو، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، پہاڑوں کو اور سمندروں کو، رات اور دن کو، چاند اور سورج کو، ستاروں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، درندوں کو، عرش کو اور کرسی کو، جنت اور دوزخ، سب کو اگر اللہ تعالیٰ میزان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دے گا، اور دوسرے پلڑے میں ایک نماز جو بندہ مومن جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو اگر رکھ دیا جائے، بندے مومن کی جماعت کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز رکھ دی جائیں گی، تو اس ایک نماز کا ثواب ان تمام چیزوں پر، تمام کائنات کے وزن پر غالب آ جائے گا۔ اور اگر تمام فرشتے اور جنات اور شیاطین، یاجوج اور ماجوج دوسرے پلڑے سے اگر لٹک جائیں، تب بھی اس ایک نماز کا جو ثواب ہے جو دوسرے پلڑے میں ہے، ایک پلڑے میں جو ایک نماز کا ثواب ہے، نیکی کے پلڑے میں جو نماز کا ثواب ہے ایک نماز کا، وہ ایک نماز کا ثواب دوسرے پلڑے پر غالب رہے گا، زیادہ رہے گا اس سے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھاری نہیں ہے، یعنی گرا نہیں ہے، مگر ایک بدبخت پر، اور اس کو پابندی سے نہیں پڑھتا مگر سعادت مند، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا سعادت مندی کی علامت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الفجر وجلس فیہ حتی تطلع الشمس اعطاہ اللہ تعالی 10 اشیاء اولها يقبل التوبہ قبل الموت وثانیها برکۃ فی الرزق وثالثها سلامۃ البدن ورابعها محبۃ الناس وخامسها قبل اللہ طاعته وسادسها ان يمر على الصراط كلمع البرق وسابعها عتقا من النار وثامنها ان يعطى كتابه بيمينه وتاسعها ان يوسع قبره وعاشرها ان يدخل الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
جس نے فجر کی نماز ادا کی اور اسی مقام پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے، انعامات۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے موت سے پہلے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو سلامت رکھتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، یعنی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ اس کی اطاعت کو قبول فرمائے گا۔ چھٹویں چیز یہ ہے، چھٹواں انعام یہ ہے کہ وہ پلصراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ جنتیوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وتاسعها، اور نویں چیز یہ ہے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری الی المعراج رأیت فی السماء بیتا وعلیہ حواریون خلقہن اللہ تعالی من 3 اصناف رؤوسہن من نور واعناقہن من در وایدیہن من المسک والعنبر فقلت لمن هؤلاء یا اخی جبریل؟ قال لمن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة ويجلس في المسجد حتى تطلع الشمس وأعطاه الله تعالى له 10 أشياء، أوله بركة في الرزق، والثاني صحة البدن، والثالث يرتفع عنه ضيق العيش، والرابع توبة قبل الموت، والخامس مغفرة بعد الموت، والسادس يهون عليه سكرات الموت، والسابع خروجه من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ، والثامن وسعة في القبر، والتاسع يعطى كتابه بيمينه، والعاشر يدخل الجنة بلا حساب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جب آپ کو معراج عطا ہوئی، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان میں ایک گھر دیکھا، یعنی ایک محل دیکھا ہے جس میں حوریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 قسم کی چیزوں سے پیدا فرمایا۔ ان کے سر کو نور سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، ان کی گردنوں کو موتیوں سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، ان کے ہاتھوں کو مشک و عنبر سے اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ حوریں کس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اس شخص کے لیے ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھے رہے۔ اور اللہ ایسے بندوں کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ رزق میں برکت، بدن میں صحت، رزق کی تنگی کو اللہ ختم فرماتا ہے، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، موت کے بعد مغفرت فرماتا ہے، موت کی سختی کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے اس کے لیے۔ دنیا سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے وہ جائے گا۔ قبر کا کشادہ کیا جانا، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے وہ داخل ہوگا۔ الباب التاسع فی عقوبۃ تارک الصلاۃ والجمعہ، نماز کو جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اس کی سزا کیا ہے، اور جمعہ کو جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اس کا عذاب کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 9واں باب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا یبقى فی النار 80 حقبۃ والحقبۃ 80 سنۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو وہ جہنم میں 80 حقبہ تک رہے گا، اور ایک حقبہ 80 سال کا ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ الفجر یبرأ عنہ اللہ، ومن ترک صلاۃ الظہر یبرأ عنہ القرآن، ومن ترک صلاۃ العصر یبرأ عنہ الملائکہ، ومن ترک صلاۃ المغرب یبرأ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن ترک العشاء یبرأ عنہ کل شیء خلق اللہ تعالی، ومن ترک الصلاۃ ایاما متعمدۃ لا یغسل ولا یکفن ولا یدفن بین قبور المسلمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز ترک کر دے اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ظہر کی نماز چھوڑ دے قرآن اس سے بری ہو جاتا ہے، جو عصر کی نماز چھوڑ دے فرشتے اس سے بری ہو جاتے ہیں، جو مغرب کی نماز چھوڑ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہو جاتے ہیں، اور جو شخص عشاء کی نماز چھوڑ دے اس سے اللہ کی تمام مخلوقات بری ہو جاتی ہے۔ اور جو چند دن کی نماز ہے، چند دن تک جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، نہ اس سے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ یہ حدیث میں سخت ترین وعید بیان کی گئی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا
فقط کفر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا۔ تو کیا حقیقت میں وہ کافر ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا، اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے تو کافر ہو گیا ہو، کیونکہ فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے، یہ مانتا ہے کہ بھئی نماز فرض ہے لیکن کوتاہی کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اکبر الکبائر یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں کہ ایسا اس چیز سے بعد آ جانا چاہیے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تارک الصلاۃ تنزل علیہ فی کل یوم ولیلہ الف لعنۃ ولا یتبع جنازۃ ولا یقبر فی مقابر المسلمین ولا یواکل ولا یجالس ولا یشارب ولا دین له ولا ایمان له وهو من المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فکل عمل من اعمال البر لا یثاب علیہ ملعون فی الدنیا والآخرہ ومن الخاسرین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک نماز چھوڑنے والا یعنی جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے تو اس پر روزانہ 1000 لعنتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے جنازے کی اتباع نہیں کی جائیں گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ نہ رہیں، اس کی محفلوں میں نہ جائیں، ولا دین لہ اور اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، ولا ایمان لہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ منافقین میں سے فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے نچلے طبقے میں رہے گا، یعنی جہنم کا سب سے آخری جو درجہ ہے، طبق ہے، اس میں زیادہ عذاب ہوگا۔ وَكُلُّ عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، نمازوں کو چھوڑ دے گا، اب اس کے بعد وہ چاہے کتنے بھی نیک اعمال کرے اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ ملعون ہے یعنی اس پر لعنت ہے اللہ کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی بہت بڑی وعید ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نمازیں کیا ہے، یہ فرائض میں سب سے زیادہ تاکیدی حکم نماز کا آیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تارک الصلاۃ ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا جان بوجھ کر تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ من غیر عذر طبع اللہ علی قلبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی مہر لگانے کا مطلب یہ کہ اب کوئی نیکی کی توفیق نہیں ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیلۃ و یوم الجمعۃ 24 ساعۃ یعتق اللہ بکل ساعۃ 600,000 من النار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جمعہ کے دن اور رات میں، یعنی اس کی جو برکتیں ہیں بتا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور راتوں میں 24 ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ساعت میں 6 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس وقت کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، جمعہ کی نماز کا اہتمام، 5 وقتہ نماز کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام، ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ 9واں باب مکمل ہو گیا، اب یہاں سے 10واں باب شروع ہو رہا ہے۔ الباب العاشر فی فضیلت السنن، 10واں باب سنتوں کی فضیلت کے بارے میں۔ فرض نمازیں تو فرض ہے ہی، جیسے فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کے 4 رکعت فرض ہے، عصر کے 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت موقتہ بھی ہے۔ فجر میں 2 رکعت سنت موقتہ ہے، فرض سے پہلے ادا کی جائیں گی۔ ظہر میں 6 رکعت ہیں، ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت فرض سنت ہے اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، اور عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقتہ ہے، سنت ہے لیکن موقتہ نہیں ہے۔ مغرب میں مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقتہ ہے۔ عشاء میں عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقتہ ہے، اور پھر 3 رکعت واجب الوتر ہے، وطر کی نماز واجب ہے۔ تو یہ فرائض کے علاوہ سنتوں کی بھی فضیلت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی 12 رکعۃ تطوعا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔
رکعتان قبل الفجر واربعا قبل الظہر ورکعتان بعد الظہر ورکعتان بعد المغرب ورکعتان بعد العشاء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 12 رکعتیں سنن موقدہ کی ادا کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ 2 رکعتیں فجر سے پہلے سنت موقدہ، اور ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت، 6 رکعت ہو گئی۔ ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت، 8 رکعت۔ مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت، 10 رکعتیں ہوں گی۔ عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعتیں۔ اس طرح پورے دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ جو اس کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ سنت کا یہ ثواب ہے تو فرض کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظوا علی رکعتي الفجر فإن فيهما رغب الدهر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں جو سنت ہیں تم اس کا اہتمام کرو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت رکھا ہے کہ جو شخص ان دونوں کی پابندی کرے گا پوری دنیا سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کو اتنا عطا کر دے گا کہ وہ دنیا اور آخرت میں بے نیاز ہو جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی سنت الفجر فی بیتہ وسع اللہ تعالی رزقہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھے گا تو اللہ اس کے رزق کو کشادہ فرمائے گا۔ مسجد میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت بتا رہے ہیں کہ جو فرض بعد میں ہے سنت پہلے ہے، جیسے فجر کی فرض بعد میں، پہلے سنت پڑھتے تو وہ سنت گھر میں ادا کر کے جانا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الوتر فی لیلۃ الجمعۃ لم تکتب خطیئۃ الی المقبل فإن مات بینہما مات شہیدا وغفر اللہ لہ بکل رکعۃ ذنب سنۃ وبنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو وتر کی نماز پڑھے گا جمعہ کی شب میں تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی جو وتر کی نماز جمعہ کی رات میں گھر میں پڑھے گا تو آنے والے جمعے تک اس کے گناہ صغیرہ نہیں لکھے جائیں گے، اور اس درمیان اس کی موت اگر ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پائے گا، اور اس کی ہر رکعت کے بدلے میں اس سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وتر کی نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت بتا ہے۔ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر گھر میں ادا کریں گے تو اس پر ثواب زیادہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اربعا قبل الظہر ورکعتان بعدہ حرم اللہ لحمہ علی النار۔ ظہر کی سنتوں کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے گا اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے گا تو اللہ اس کے گوشت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی رکعتین بعد المغرب قبل ان يتکلم رفعہ اللہ فی العلیین ومن صلی 4 رکعات قبل العصر كتب اللہ له براءۃ من النار بکل رکعۃ کنز من الجنہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے گا بات کرنے سے پہلے تو اللہ اس کو علیین میں بلند فرمایا۔ علیین یا انبیاء کا مقام ہے، انبیاء اور اولیاء، تو اللہ تعالیٰ اس بلند درجے پر اس کو فائز فرمائے گا، علیین میں اس کو رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اور جو عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے برات لکھ دیں گا اس کے لیے، یعنی یہ شخص جہنم سے بری ہے یہ فیصلہ فرما دیں گا، اور ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں خزانہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ غیر موقدہ ہے لیکن پڑھنے پر اتنی زیادہ فضیلت اس کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن صلی 4 رکعات قبل العشاء قبل ان يتکلم فکأنما ادرک لیلۃ القدر فی المسجد الحرام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے گا، سنت غیر موقدہ ہے، بات کرنے سے پہلے، تو وہ گویا کہ وہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب پائے گا مسجد حرام میں۔ یعنی اس کی اہمیت ہے، اللہ اگر چاہے چھوٹے سے عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک قبل الظہر لم ینل شفاعتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ظہر سے پہلے کی جو سنت ہے 4 رکعت اس کو چھوڑ دے گا تو وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، سنت موقدہ ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی رکعتین فی موضع لا یراہ الا اللہ وملائکۃ کانت لہ براءۃ من النار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اخلاص کے ساتھ ایسے مقام پر 2 رکعت بھی پڑھے گا جس مقام پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور سوائے فرشتوں کے کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے جہنم سے برات ہے۔ اخلاص کے ساتھ بند کمرے میں بھی اگر 2 رکعت اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اللہ اتنا مہربان ہے، رحیم اور کریم ہے کہ صرف وہ 2 رکعت کی وجہ سے بھی اللہ اس کو معاف فرما سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ تو یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ رکعتوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ لیکن اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ فرائض مسجد میں ادا کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور نوافل سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر گھر میں پڑھنے کی سہولت نہیں ہے، گھر دور ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے جانے آنے کے لیے، یا گھر جا کے پڑھنے میں کچھ سستی کوتاہی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے، تو مسجد میں ہی جہاں فرض ادا کیے وہیں سنتیں پڑھ لینا یہ ضروری ہے، بہتر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یصلی فی بیت مظلم رکعتین برکوع وسجود وقیام الا وجبت له الجنہ رکعتان من مؤمن صابر فی فقرہ احب الی اللہ من 70 رکعتا من غنی شاکر فی غناہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ کسی تاریک اندھیرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے رکوع اور سجود اچھا کرتے ہوئے، قیام اچھی طرح ادا کرتے ہوئے، اس کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ واجب فرما دیتا ہے۔ 2 رکعتیں صبر کرنے والے مومن کی طرف سے، جو اپنی غربت میں فقر و فاقے میں صبر کرتا ہے، اس کی 2 رکعتیں اللہ کے پاس مالدار کے 70 رکعتوں سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات میں کثرت سے نمازیں ادا کرے گا اس کا چہرہ دن میں روشن ہو جائے گا، یعنی اس کی نماز کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، دنیا اور آخرت میں یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ کم از کم یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کا پورا اہتمام کرے۔ اب یہاں سے 11واں باب شروع ہو رہا ہے، الباب الحادی عشر فی بیان الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں یہ 11واں باب ہے۔ قال النبی صلی اللہ، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے رمضان کا، اور حج بھی فرض ہے۔ اب اس کے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی۔ الباب الحادی عشر فی بیان الزکوٰۃ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے لیے نماز نہیں ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، اور نماز نہیں ہے اس شخص کی جس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو حضور فرما رہے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ دونوں کا اٹیچمنٹ ہے، یعنی دونوں کا ربط ہے، تعلق ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادت ہے جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور جہاں پر اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا ذکر ہے، وہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ متقین، اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کیا تو فرماتا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، قرآن ہدایت ہے متقی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔ تو ان دونوں کا باہمی ربط ہے۔ تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی جو ارکان ہیں جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے، اسلام کی بنیادیں، پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دینا۔ دوسرا رکن ہے نماز، 5 وقتہ نماز فرض ہے، جمعہ فرض ہے۔ اور اسی طرح تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے روزہ، 5واں رکن ہے حج۔
تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مطلب نصاب پر اسلام ایک نصاب یعنی ایک مقدار مقرر کر دیا ہے، اتنی مقدار میں مال کسی کے پاس اگر ہو اور اس کے ذمے قرض نہ ہو اور 1 سال اس پر گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں کسی غریب مستحق ایمان والے کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، نماز روزانہ فرض ہے، اور روزہ سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ بشرط استطاعت، یعنی وہاں تک جانے اور وہاں سے اپنے مقام پر واپس آنے کی استطاعت اگر ہے، مالی استطاعت، تو ہی حج فرض ہوگا، اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجبت علیہ الزکاۃ فلم یتصدق وهو ملعون فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ صدقہ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے تو وہ ملعون ہے دنیا اور آخرت میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منع قوم الزکاۃ الا حبس اللہ تعالی عنہم القطر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی قوم نے زکوٰۃ کو روک لیا، زکوٰۃ کا مال روک لیا، ادا نہیں کیے، تو اللہ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ جس قوم یا جس شہر میں زکوٰۃ کو لوگ روک لیتے ہیں، اللہ رحمت کو روک لیتا ہے، اللہ بارش کو روک لیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہلک مال مالک فی بر ولا بحر الا بمنع الزکاۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مالک کا مال خشکی اور تری میں برباد نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ خشکی یعنی جہاں پر وہ ایریا، دنیا 2 ہی حصوں میں بٹی ہوئی، ایک سمندری علاقہ ہوتا ہے اور ایک وہ علاقہ جہاں پر پانی نہیں ہے، خشکی کہتے ہیں اس کو، بر و بحر۔ یعنی کسی بھی شخص کا مال کہیں اگر لٹ جاتا ہے، چوری ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے تو اس کی وجہ حضور فرمانے کہ زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ، زکوٰۃ دے دی جائے تو اللہ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصیام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مال کی زکوٰۃ بھی دینا ہے، جسم کی زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ وہ زکوٰۃ الیدین ان ترفع فی الدعاء، اور ہاتھوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا جائے، اٹھایا جائے۔ وہ زکوٰۃ العینین اللہ ینظر فی محارم اللہ تعالی، اور آنکھوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہ دیکھے۔ وہ زکوٰۃ الاذنین ان یسمع العلم والقرآن، اور کانوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ کانوں کے ذریعے علم کی باتوں کو سنیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں، اچھی باتوں کو سنیں، لوگوں کی خوبیوں کو سنیں، خرابیوں کو نہ سنیں۔ وہ زکوٰۃ اللسان یا تسبیح، زبان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس سے تسبیح بیان کی جائے۔ وہ تذکیر، اللہ کا ذکر کیا جائے، نصیحت کی جائے، درس دیا جائے۔ وہ زکوٰۃ الفم، اور منہ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ یؤذی، زبان کہ اس کے ذریعے وہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا مذاق کیا جا رہا ہے، فحش گفتگو کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زکوٰۃ البدنی اللہ یأکل الحرام، اور جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ حرام نہ کھائے، پیٹ کی زکوٰۃ۔ وہ زکوٰۃ القلبی، اور دل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، اللہ کے احسانات اور انعامات کے بارے میں غور و فکر کرے۔ وہ زکوٰۃ الرجلین یا یمشی الی بیت اللہ، پیروں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف چلے، یعنی مسجد کی طرف جانا، یہ پیروں کی زکوٰۃ۔ وہ زکوٰۃ الرأسی، اور سر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ سر کو جھکایا جائے اللہ کے آگے، یعنی نماز پڑھا جائے، نماز پڑھے، سجدے کرے۔ قولہ تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نمازوں سے جو غفلت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سخت وعید بیان کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہوتے ہیں، یعنی کما حق وہ نماز نہیں پڑھتے، ریاکاری کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور حق کو روکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ الباب الثانی عشر فی شہر رمضان، یہ 12واں باب ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت کے متعلق، روزوں کے فضائل کے متعلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان رجبا
شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی ومن صام من رجب یوما احتسابا و ایمانا واجتنابا مستوجبا رضوان الاکبر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بس جو کوئی رجب میں ایک دن بھی، رجب کا ایک روزہ بھی رکھے گا، اخلاص اور ایمان اور یقین اور گناہوں سے بچتے ہوئے رکھے گا، تو وہ اللہ کی خوشنودی کا حقدار ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اخلاص اور یقین اور ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے گا، تو اس کے گزرے ہوئے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف فرمائے گا۔ اور جو رمضان کی شب میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، تراویح ادا کرے گا 5 وقتہ نماز کے ساتھ، اخلاص اور ایمان کے ساتھ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ، گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ اور جو شب قدر میں قدر کی رات میں جاگے گا، عبادت کرے گا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اصبح صیاما متطوعا فدخل على اخ من اخوانه فسأله ان يفطر لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر لحق اخیہ یکتب له ثواب صوم 1000 یوم ومن قضى یکتب له ثواب صوم 1000 یوم ومن صام رمضان ومن صام یوما من رمضان غفر اللہ له ما سلف من ذنوبه فإن أتم رمضان لا تكتب عليه إلى الحول الآخر من ذنب فإن مات قبل رمضان الآخر جاء يوم القيامة ليس له ذنب۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے بارے میں جو صبح کرے روزے کی حالت میں، نفل روزہ رکھے، فدخل علی اخ من اخوانی، بس وہ اپنے کسی بھائی کے پاس گیا، یعنی ملاقات کے لیے گیا نفلی روزے کی حالت میں، اور وہ اسے کھانے کے لیے گئے اور وہ کھا لے، تو اسے 1000 دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اس وجہ سے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق کے لیے روزہ توڑ دے، نفل روزہ، تو اسے 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس روزے کی قضا کرتا ہے تو اسے 2000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جب وہ پورے رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو دوسرے سال تک، دوسرے رمضان تک اس کا کوئی گناہ صغیرہ باقی نہیں رہتا، نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یعنی اس میں ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرض روزہ تو نہیں توڑ سکتے سوائے بیماری کے، بیمار اگر ہو جائیں یا سفر پر اگر چلا جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ نفل روزہ اگر شروع کیا ہے مہمانوں کے خاطر یا دوست و احباب کی خوشی کے لیے، اگر وہ اس کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن شروع کیا تھا توڑ دیا تو بعد میں اس کی قضا اس پر واجب رہے گی، معاف نہیں ہوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اذن اللہ تعالی السماوات والارض ان یتکلم لبشرت من صام رمضان بالجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بات کرنے کی اجازت دیتا تو وہ دونوں یعنی زمین اور آسمان رمضان کا روزہ رکھنے والوں کو ضرور جنت کی بشارت دیتے، یعنی رمضان کی بہت بڑی فضیلت، کیونکہ روزہ فرض بھی ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے
کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فرح بدخولہ وہم بخروجہ فلہ الجنہ، جو شخص رمضان کی آمد سے آنے سے خوش ہو اور اس کے جانے سے غمزدہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی رمضان سے خوش ہونا، رمضان کا اہتمام کرنا، اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑے خوشخبریاں دی گئی ہے، بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سوائے روزے کے وجہ سے، روزے کا ثواب 700 گنا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ کیونکہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں جنت نہیں بلکہ مالک جنت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا قرب اس کے بدلے میں عطا کروں گا، میری رضا، میری خوشنودی، میرا قرب، میری محبت، میرا تقرب میں اس کو روزے دار کو عطا کروں گا۔ تو روزے کی بڑی فضیلت، روزے کا ثواب لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ، لا محدود ہے اس کا ثواب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اور ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں ہوں، اللہ کی ذات روزے کا بدلہ ہے۔ دوسرے معنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ دینے والا اللہ ہے تو اللہ اپنی شان کریمی، شان بندہ نوازی، شان بندہ پروری، شان رحیمی کریمی، شان لطیفی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ اس کی جو شان ہے، اللہ جب عطا کرتا ہے تو محدود نہیں دیتا، اللہ محدود عطا کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کرو، بن سحری کا روزہ نہ رکھو، کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من خصلۃ الانبیاء والمرسلین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انبیاء کی عادتوں میں سے، ان کے سنتوں میں سے، تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، یعنی سورج غروب ہوتے ہی اس کے بعد تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ وتأخیر السحور، سحری آخر وقت میں کرنا چاہیے، یعنی سحری کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے آخری لمحات میں، ٹائم کے اندر آخری جو لمحات ہے اس میں سحری کرنا بہتر ہے، افضل۔ ووضع الیمین، اور اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ میں پر رکھنا نماز میں، یہ انبیاء کی سنتوں میں سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یومین من حب لم یصف الواصفون من اہل السماء والارض ما له عند اللہ من الکرامہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نفل روزے کے متعلق کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے ساتھ 2 دن روزہ رکھتا ہے تو بایا آسمان اور زمین میں کوئی شخص اس کمال کو، اس نعمت کو، اس بدلے کو بیان نہیں کر سکتا جو اللہ اس بندے کو عطا کرنے والا ہے۔ یعنی جو اخلاص کے ساتھ 2 نفل روزے بھی رکھے گا پوری زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا نوازے گا کہ دنیا اور آخرت میں کوئی بھی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام من رجب فکأنما صام 40 سنة، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رجب کا روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے 40 سال کا روزہ رکھا، یعنی 40 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام 10 ایام من رجب جعل اللہ له جناحین اخضرین مرشحین بالدر والیاقوت یطیر بہما علی الصراط کالبرق اللامع۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب میں 10 دن روزہ رکھے گا تو اللہ اس سے موتی اور یاقوت سے مرصع جڑے ہوئے 2 دوہرے بازو عطا فرماتا ہے، جن کے ذریعے وہ پلسرات سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو 2 بازو عطا فرمائے گا، 2 پر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام 15 یوما من رجب یوقف بین القیامہ موقفا لا یمر به ملک ولا رسول الا قال طوبى لك انت آمن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں 15 دن نفل روزے رکھے گا
تو اس کو قیامت کے دن ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا، ایسے بلند مقام پر کہ اس جگہ سے کوئی فرشتہ اور کوئی رسول نہیں گزریں گے، مگر وہ اس شخص سے اس روزے دار بندے سے کہیں گے تیرے لیے خوشخبری ہو، تو امن والا ہے، تجھے عذاب نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت تجھ کو عطا کرے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت قصر لا يدخلہ الا صوام رجب۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا محل ہے کہ اس میں رجب کے مہینے کا روزہ رکھنے والا ہی داخل ہوگا۔ جو رجب کے مہینے میں پابندی سے کثرت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بشارت بیان کی گئی، خوشخبری دی گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل شہر رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الکلام۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب کے مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ چھوڑ کر رمضان کے بعد مہینوں میں زیادہ فضیلت والا رجب کا مہینہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک شہرین رجب و رمضان ما يفعل الناس فيهما ترفع اعمال العباد الى الرب تعالى واحب ان يرفع عملی فيه وانا صائم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں مہینے یعنی رجب اور رمضان وہ ہیں جس میں بندوں کے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری وفضلہ علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت تمام مہینوں پر اسی طرح ہے جیسا کہ میری فضیلت ہے تمام انبیاء پر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان جنۃ من النار ومن اراد ان یلقى فی الجنہ فلیصمہ ولو ثلاثۃ ایام۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جہنم سے ڈھال ہے، جو شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ شعبان کا روزہ رکھے، شعبان کے مہینے میں، اگرچہ کہ وہ 3 دن ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، نفل روزوں کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کل من دنا الیہ اجلہ الی سنۃ فانہ یمحى اسمہ من دیوان الاحیاء ویکتب فی دیوان الاموات لیلۃ البراء وہو نصف شعبان۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت قریب ہو جاتی ہے تو اس کا نام زندوں کے دفتر سے مٹا کر مردوں کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ لیلۃ البراء یعنی نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من شعبان حرم اللہ جسدہ علی النار وکان رفیق یوسف فی الجمال اعطاہ اللہ ثواب ایوب وداود علیہم السلام فإن تم الشہر کلہ وجبت لہ الجنہ واہون علیہ سکرات الموت ودفع لہ ظلمت القبر وحول منکر ونکیر وستر اللہ عورتہ یوم القیامہ۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے مہینے کا ایک روزہ رکھے، ایک دن بھی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے، اور وہ جمال میں یوسف علیہ السلام کا ساتھی ہوگا، یعنی ان کی طرح اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائے گا، اللہ اسے ایوب اور داود علیہم السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر وہ شعبان کا پورا روزہ رکھتا ہے، یعنی پورے شعبان میں پورا مہینہ اگر روزہ رکھے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، موت کی سختی اس پر آسان کر دی جاتی ہے، قبر کی تاریکی، قبر کا اندھیرا مٹا دیا جاتا ہے، روشن کر دی جاتی ہے، منکر و نکیر کا خوف دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں جنت کے، اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان سیراب کرنے والا، اور اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یعنی روزے داروں کے لیے خاص ہوں گا، یعنی وہ اس طرح اعلیٰ درجے کا وہ دروازہ ہوں گا، ڈور ہوں گا کہ جنتی یعنی روزے دار وہاں سے جائیں گے تو سیراب ہوتے ہوئے جائیں گے۔ دیگر لوگوں کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جنت کے محلات میں جانے کے بعد وہ لوگ جو خواہش کریں گے
کھانے پینے کی خواہش کریں گے تو جب دیا جائے گا، لیکن جو روزے دار ہیں جنت میں داخل ہونے اور محل میں جانے کا بھی اللہ ان کو انتظار نہیں کرائے گا، دروازے سے جا رہے ہیں وہیں سے ان کی ضیافت ہوگی، وہیں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نوازشات کے اور عطاؤں کے اللہ تعالیٰ احکامات کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرما دے گا۔ اب یہاں سے 13واں باب شروع ہو رہا ہے، یہ حج کی فضیلت کے متعلق ہے۔ الباب الثالث عشر فی فضیلت الحج، 13واں باب حج کی فضیلت کے متعلق ہے، کیونکہ حج بھی فرض ہے، 5واں اور آخری رکن ہے اسلام کا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو حاجی کی، حج کرنے والے کی مولا تو مغفرت فرما، اس کو بخش دے، اور اس شخص کو بھی تو معاف فرما جس کے لیے حاجی دعا کرے۔ اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا ادری علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، حج کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زاد اور راحلہ توشہ سفر اور سواری سفر، حج کے لیے جو سواری یعنی آج کل جیسا ہے ایئر فیئر، ایئر ٹکٹنگ، ہوائی جہاز کا جو خرچہ ہے، سفر کا جو خرچہ ہے، اس کا مالک ہو، تمام اخراجات کا مالک ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، یعنی وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب دولت ہیں، لیکن دنیاوی کاموں کی وجہ سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے حج کو نہیں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بدبختی کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یہودی ہو کر مریں گے یا نصرانی، یعنی یہ فرض ہے، اس اہم ترین فریضے کو جو ادا نہیں کرے گا فرض ہونے کے بعد تو اس کا خاتمہ برا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں۔ تو یہ ارباب دولت، اصحاب ثروت کے لیے لمحہ فکر ہے، لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز ہے، فلاں کام ہے، بچی کی شادی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے، فلاں کام ہے اس کے بعد ہم جائیں گے، گھر بنا کے جائیں گے، فلاں دکان کھول کے جائیں گے، یہ سب اسلام میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلے حج اگر فرض ہو جائے تو اس کو ادا کریں، کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد کوئی شخص ادا نہیں کیا، خدا نخواستہ اس کی موت بھی ہو گئی تو اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب بیان کیا گیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ قال النبی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ریٹائرڈ ہونے کے بعد، گورنمنٹ ملازم ہے یا کہیں ملازم ہے تو نوکری ختم ہونے کے بعد جائیں گے، ایسا نہیں ہے اسلام میں، 60 سال یا 70 سال میں جانا، جب فرض ہو جبھی چلے آنا ہے۔ 35 سال کی عمر میں فرض ہوا ہے، جانا چاہ رہا ہے 65 میں، اسلام میں سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یسر له ولم یحج ومات علی ذلک فهو فی النار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آسانی کے باوجود بھی حج نہ کرے، پیسہ ہے، سہولت ہے، سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہ کرے اور اسی حال میں اگر مر جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، حج کی فضیلت بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کریں اور حج کے دوران گناہوں سے بچیں، کوئی فحش گفتگو نہ کریں، بے حیائی کی بات نہ کریں، بے حیائی کا عمل نہ کریں، گناہوں سے بچیں، ہر برے کام سے بچیں، اور حج کے جو مناسک ہیں اس کو صحیح ادا کریں، احرام کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، تو حضور فرماتے ہیں حج کی ادائیگی کے بعد وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اپنی پیدائش کے دن وہ پاک تھا، جس دن وہ دنیا میں آیا تھا تو گناہ اس کے ذمے نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو بالکل چھوٹے بچے کی طرح ہر گناہ اس کا معاف ہو جائے گا۔ تو یعنی اسلام کی پوری تاریخ میں اور اسلام کے تمام تعلیمات اور قرآن و حدیث میں اگر ہم غور کریں، کسی بھی عمل پر تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ نہیں کیا گیا سوائے حج کے۔ اگر کوئی حج کرے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، ہر گناہ اللہ معاف فرمائے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج بیت اللہ من کسب حلال لم یخطو خطوۃ الا کتب اللہ له 70
حسنۃ وحط عنہ 70 سیئۃ ورفع له 70 درجہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حلال مال سے حج کرے گا وہ کوئی قدم نہیں چلے گا مگر ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں عطا فرمائے اور 70 گناہ اس کے معاف فرمائے گا، 70 درجات اللہ اس کو بلند فرمائے گا۔ تو حج کے لیے مال حلال مال ہونا چاہیے۔ سود کا پیسہ ہے یا مٹی کا پیسہ ہے یا کسی کو دھوکہ دے کے یا کوئی اور ناجائز کسی کا مال لوٹ کے اگر حج کر رہا ہے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ پاک مال ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس للحجۃ المبرورۃ جزاء الا الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ حج کرے اور اللہ اس کا حج قبول فرما لیا تو اب اس کو جنت مل کر رہے گی، ہر حال میں وہ جنت میں جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات فی طریق مکہ مقبلا او مدبرا غفر اللہ له البتۃ وشفع له 70 من اہل بیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مکے کے راستے میں آتے جاتے انتقال کر جائے، حج کے دوران حج کو جا رہا تھا انتقال ہو گیا یا حج سے واپس آ رہا تھا انتقال ہو گیا، تو غفر اللہ له، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کو بخش دیں گا۔ حج تو نہیں کیا تھا لیکن حج کا ارادہ تھا، حج کے راستے میں تھا، حج کے سفر پر تھا، تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ نہ صرف معاف فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان کے 70 افراد کے بارے میں اس کی اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائے۔ وہ شخص جو حج کرتے ہوئے، حج سے آتے ہوئے یا حج کو جاتے ہوئے انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس شخص کی وجہ سے اس کے خاندان کے 70 جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ تھا حج کا بیان اور حج کے فضائل اور حج کی اہمیت، اور حج نہ کرنے پر جو وعید ہے، سخت جو عذاب بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب یہاں سے ایمان کی فضیلت اور ایمان کے تقاضے اور ایمان کے کمالات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ باب نمبر 14 انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔